پچھلے سال بجٹ جب آیا تو میں نے اپنی ویڈیو کے ٹائٹل پہ لکھا تھا منوس بجٹ، اور اس سال بھی جو بجٹ آیا ہے اس میں بھی نحوست کوئی کم نہیں ہے، یہ بھی منوس بجٹ ہی ہے۔ بجٹ کو ہر ایک اپنے لینس اور اپنے اینگل سے دیکھنا چاہتا ہے اور لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے۔ ہمارے سیاستدان اور حکمران اصل بات کی طرف کبھی بھی نہیں آتے ہیں۔ جس پارٹی کو فوج کے ساتھ پرابلم ہے تو وہ لے کے بیٹھی ہوئی ہے کہ دیکھیں ڈیفنس کا بجٹ، فوج کا بجٹ کتنا زیادہ بڑھا دیا ہے، 2500 ارب روپے کا بجٹ دے دیا ہے۔ لیکن اس جانب کیوں توجہ نہیں دے رہے کہ جناب آپ کا آدھا بجٹ تقریباً، جی ہاں آدھا بجٹ، آپ کے بجٹ کا پورا والیوم ہے 17,500 ارب، اور اس میں سے 8,200 ارب ہوں گے ڈیٹ سروسنگ کے لیے، یعنی سودی ادائیگیوں کے لیے رکھے گئے ہیں۔ اس سود کے خلاف ہمارے سیاستدان نہیں بولیں گے، حکمران نہیں بولیں گے، کیونکہ ہماری ایلیٹ کو بڑا حصہ سود سے ملتا ہے جس سے یہ اپنی سیاست چلاتے ہیں۔ 8,200 ارب روپے سود میں ادا کیے جائیں گے، بینکوں کو دیے جائیں گے، تو پھر یہ آئیں گے کہاں سے؟ جی ہاں، ایف بی آر نے اتنے سارے ٹیکسز جو لگا رکھے ہیں یہ آپ سے لیں گے، غریبوں سے لیں گے۔ جی ہاں، غریب پاکستانیوں آپ سے 7,200 ارب روپے ان ڈائریکٹ ٹیکس کی مد میں وصول کیے جائیں گے۔ اور یہ ان ڈائریکٹ ٹیکس کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ ٹیکس ہوتا ہے جو امیر غریب سب کو دینا ہوتا ہے، جو کسٹم ڈیوٹیز اور سیل ٹیکس کی مد میں لیا جاتا ہے۔ اگر میں کسی غریب کو 5,000 روپے اس کی راشن کی مدد میں دوں گا تو وہ جب راشن لینے کے لیے دکاندار کے پاس جائے گا تو جو چیزیں وہ خریدے گا ان سب پر وہ سیل ٹیکس ادا کرے گا، یعنی ایک زکوٰۃ کا مستحق بھی سیل ٹیکس ادا کر رہا ہے۔ اور اس سال کی رپورٹس کے مطابق پاکستان میں 45% لوگ سطح غربت سے نیچے ہیں، یعنی کہ وہ غریب ہیں۔ ایسی صورتحال میں آپ کو یہ ظلم نظر نہیں آتا کہ غریبوں سے ٹیکس میں پیسہ وصول کیا جائے اور سودی قرضوں کی مد میں امیروں کو دے دیا جائے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں یہ منوس بجٹ ہے، اس میں بہت نحوست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود دینے والے، سود کا حساب لکھنے والے اور اس پر گواہی دینے والوں پر لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا یہ سب برابر ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں اگر صرف 5 سال سود ادا نہ کیا جائے تو ہمارے پاس 40,000 ارب ہوں گے، اور ان سے ہم کتنے سارے نئے کام کر سکتے ہیں، نئے منصوبے، نئی ٹیکنالوجی، اپنی فوج کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تعلیم جس پر ہمیں بہت زیادہ خرچ کرنا چاہیے، اور وہاں پر اس سال بھی 120 ارب روپے ہی صرف اور صرف رکھے گئے ہیں۔ اس کے ذریعے ہم بہت ساری یونیورسٹیز بنا سکتے ہیں، اسکول بنا سکتے ہیں، اور نہ جانے کن کن اہم کاموں پر ہم خرچ کر سکتے ہیں، لیکن ایسا ہونے نہیں جا رہا ہے۔ ہمارے حکمران اور ہمارے سیاستدان تو بہت شارٹ ٹرم چیزوں کو دیکھتے ہیں، بالکل ٹیموں کی طرح۔ جی ان کے منصوبے بالکل ٹیموں منصوبے ہوتے ہیں۔ وہ ہمیشہ ایسی چیزوں پر کام کرتے ہیں جہاں پر انہیں فائدہ ہو۔ وہ معیشت کے فائدے کا نہیں سوچتے، وہ اپنی معیشت کے فائدے اور نظام کو دیکھتے ہیں۔ یہ وقت ہے جاگنے کا، سوچنے کا، اپنی پالیسیوں اور ترجیحات کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ڈھالنے کا۔ سود میں ڈوبی ہوئی معیشت کبھی پائیدار نہیں ہو سکتی۔ یہ واضح ہونا چاہیے کہ جب تک کہ ہم کیپٹلزم کے اس نظام سے باہر نہیں نکلتے، ہم ڈیٹ اکانومی سے باہر نہیں جا سکتے۔ اس لیے آئیے مل کر اسلامی نظام اور تہذیب کے شعور اور بیداری کو عام کریں۔